السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے اور آخری خطبہ جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے کہ ہم سننے کے لیے اور سنانے کے لیے اس کے پاک گھر میں جمع ہیں۔ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری خطبہ ہو، آخری رمضان ہو، پھر ہمیں زندگی میں رمضان کا مہینہ پھر نصیب نہ ہو۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان اللہ تعالیٰ کے موحد بندے اور وہ جو ظالم مشرک ہیں ان کی موت، ان کا انجام کیسا ہوگا، اس دنیا سے ان کی اس دنیا کے لیے روانگی کیسی ہوگی، کوشش کی جائے گی کہ اس بات کو واضح کیا جائے تاکہ یہ جمعۃ المبارک گزرے، ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ توحید کا عقیدہ ہمارے پاس ہو اور ہم اپنے اللہ کے مہمان بن جائیں۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس دنیا میں کوئی بھی زیرو ایسا نہیں ہے کہ جسے موت نہیں آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتے ہیں ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد پھر تم میری طرف، پھر ان سب کو میری طرف لوٹنا ہوگا، پھر لوٹ آؤ گے میری طرف۔ موت، انسان کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی موت کا یقین ہونا چاہیے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو اس عارضی زندگی سے ہوتا ہوا ہمیشہ کی زندگی کی طرف کھلتا ہے، اور پھر جو بندہ اس زندگی میں چلا جاتا ہے وہ پلٹ کے اس زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا فرمان ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی اور شہنشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، موت اور زندگی کو۔ حالانکہ اگر ہم اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے دیکھیں تو موت سے پہلے زندگی کا لفظ ہونا چاہیے تھا،
اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا ہے، پھر کہا ہے والحیات، پھر زندگی فرمائی۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم میں سے آزما لے کون ہے جو عمل ایسے کر کے آتا ہے، اچھے عمل کر کے آتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور پھر ان اعمال کی بنیاد پر اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، زندگی فانی ہے، کل من علیہا فان، صرف ایک زندگی نہیں بلکہ اس جہان میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے، ایک وقت تک اس کی بناوٹ کو سہارا ہے، ایک وقت تک اس کی بناوٹ کو دوام ہے، پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کچھ اس دنیا میں باقی رہے گا تو وہ آپ کے رب کی ذات ہے، وہ باقی رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، فنا کی گھاٹ ایک ایسی گھاٹ ہے کہ نوجوان اس کی گھاٹ چڑھ جاتے ہیں، بچے بھی فنا کی گھاٹ چڑھ جاتے ہیں۔ جس کو اللہ موقع دے، اس مجلس میں بزرگ تھوڑے ہیں، جوان زیادہ ہیں، اور آپ ذرا اپنی اوسط نکال کے دیکھ لیں، عمر کا کون سا حصہ ہے کہ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ کم ہی لوگ ہیں یہاں پر کہ جن کو زندگی کے 70 سال دیکھنے کو نصیب ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بستی کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، نوجوان کتنے ہیں، بزرگ کتنے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ بزرگ، یہ اتنے سے بزرگ ہیں اور نوجوان اتنے ہیں۔ بزرگوں کو تو نوجوانوں سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، یہ اتنے سے بزرگ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ تو ہمیں جواب جو سامنے سے ملے گا وہ یہ ہے کہ وہ بزرگ جو نہیں بنے، وہ بزرگی سے پہلے موت کی گھاٹ اتر گئے تھے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جانا ہے، مرنا ہے، کسی کو انکار نہیں، ہر ایک کہتا ہے مر جانا ہے، لیکن وہ جو بات یقین والی ہے کہ مرنا ہے، موت کیسی ہونی چاہیے، ہمارا آخری وقت کیسا ہونا چاہیے، نافرمانوں والا ہونا چاہیے کہ فرما برداروں والا ہونا چاہیے، مہمانوں والا ہونا چاہیے کہ دشمنوں والا اور راندہ درگاہ قرار دیے گئے لوگوں کی طرح کا انجام ہونا چاہیے۔ ہماری موت جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری سانسیں اللہ کے حوالے جا رہی ہوں تو ہمارا خاتمہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بات آج ہم نے طے کرنی ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری موت کیسی ہونی چاہیے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ سویا ہوا تھا، خواب آیا، خواب میں اس نے آنے والے کو پوچھا کہ تم کون ہو، تم کون ہو، اپنا تعارف کروا۔ اس نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ اب آپ کی خواب میں اس طرح کوئی بندہ رات کو آ جائے تو آپ کو آ کے وہ کہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، چاہے آپ عالم رؤیا میں ہیں، خواب کے عالم میں ہیں، تو آپ سب سے پہلے اس سے کیا سوال کریں گے؟ یہی نا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ میری موت کب آئے گی، میری زندگی کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، میرا آخری وقت کیا ہے، یہی سوال کریں گے نا۔ کہ موت کا فرشتہ ہوں سامنے ہے تو لگتے ہتھی پوچھ لیے اسی مرنا کے دن تاکہ وہ تو پہلا تیاری کر لئیے۔ ملک الموت سے اس نے پوچھا مجھے بتلاؤ کہ میری موت کب ہے۔ موت کے فرشتے نے اس طرح ہاتھ نکالا، 5 انگلیاں دکھائی تو غائب ہو گیا۔ اس کو اس کے بعد نیند نہیں آئی۔ اس نے اپنے درباریوں کو، ہیواریوں کو جمع کیا، ان کے سامنے اپنے خواب کو بیان کیا کہ میں نے رات کو موت کا فرشتہ دیکھا ہے خواب میں، اور میں نے اس سے پوچھا ہے کہ میں کب مروں گا، میری موت کب آئے گی، تجھے کب حکم ہے کہ تو میری روح نکالے گا؟ تو اس نے مجھے وقت بتانے کی بجائے زبان سے بول کے بتاتا، اس نے مجھے یہ 5 انگلیاں دکھائیں اور غائب ہو گیا۔ اس کے جو درباری تھے، ہیواری تھے، اب جو جتنا زیادہ ہیواری ہوتا ہے، درباری ہوتا ہے، وہ اپنی وفا کو اتنا ہی زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اور کس کی زبان سے یہ نکلتا حضرت آپ لمحوں کے مہمان ہیں، آپ فوت ہو جائیں گے، آپ مر جائیں گے۔ ہر ایک ان میں سے کہتا ہے بادشاہ سلامت میرا دماغ میری سوچ یہ کہتی ہے کہ آپ کو 5 سال زندگی ملے گی۔ اس نے کہا نہیں یار یہ گل سمجھ میں نہیں ہوتی، 5 سال زندگی ملے گی، بہ جا۔ اس نے دوسرے سے پوچھا تو بڑا سمجھدار لگتا ہے، تو کھڑا ہو کے بتا میری موت کب آئے گی۔ انہیں بھی وہ نال رلتی ملتی گل دسی، انہیں کہا حضور مینوں لگتا ہے کہ کوئی 50 سال تو تسی جیو گے۔ فرشتہ تمہیں دس گیا 50 سال تمہیں موت نہیں ہوتی۔ انہیں کہا نہیں مزہ نہیں آیا، کوئی اور بندہ کھڑا ہوئے۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ 5 دن زندہ رہیں گے، 5 مہینے زندہ رہیں گے، 500 سال زندہ رہیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں ہے، کسی اور کو بلوایا جائے۔ ایک قرآن کے عالم کو بلوایا گیا، ماہر حدیث کو بلوایا گیا، اپنی بارگاہ میں اسے بلواتا ہے، پیش کرواتا ہے۔ عالم دین اس کے سامنے کھڑا ہے، قرآن جاننے والا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جاننے والا ہے۔ اس کے سامنے آتا ہے، اس کے سامنے یہ اپنی بات رکھتا ہے کہ مجھے بتلائیے یہ فرشتہ میری خواب میں آیا ہے اور جاتے ہوئے مجھے یہ میں نے پوچھا میری موت کب ہوگی، تو انگلیاں دکھا کے چلا گیا، پانجا دکھا کے چلا گیا، بتایا نہیں کہ میں نے مرنا کب ہے۔ اس عالم دین نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورۃ لقمان کی آخری آیت، آپ بھی اس آیت کو پلے باندھ لیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی موقع ہے، چلیں کوئی بات مسئلہ نہیں، اس سال میں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اگلے سال رکھ لوں گا، اب تو رمضان گزر چکا ہے، 27 روزے آج تک میں نے اس حال میں گزارے کہ ایک بھی رکھنا نصیب نہیں ہوا، اب جو باقی 3 بچے ہیں وہ بھی چھوڑ جاؤ، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے۔ سال کے بعد جب رمضان پھر آئے گا پھر ہمارے پاس فرصت بھی ہوگی، پھر روزے بھی رکھ لیں گے۔ کئی لوگوں کو یہ وہم ہے ہمارے پاس اگلے سال فرصت ہوگی، ہم اگلے سال روزے رکھ لیں گے۔ کئی لوگوں کو یہ وہم ہے کہ ہمارے پاس ظہر اور عصر کے وقت فرصت نہیں، ہم مغرب پڑھ لیں گے۔ کئی لوگوں کو یہ وہم ہے ہمارے پاس آج کی فرصت نہیں، آج 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے تو ہم کل پڑھ لیں گے۔ یہ وہم کا شکار ہو گئے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ 5 چیزیں عالم دین نے کہا جو اس نے 5 انگلیاں دکھائی تھیں وہ انگلیاں دکھانے میں سچا تھا۔ آپ کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، حتیٰ کہ ملک الموت بھی نہیں جانتا کہ اس منبر پر خطبہ دینے والا، اس مصلی پر کھڑا ہو کے امامت کروانے والا، سامنے بیٹھ کر خطبہ جمعہ سننے والا، ان میں سے کون ہے کہ جس کی آج اللہ نے موت لکھ دی ہے، اسے جب حکم ملتا ہے تب وہ چل دیتا ہے، پاس پہنچ جاتا ہے، روح نکال کے چل دیتا ہے، اس سے پہلے اسے بھی علم نہیں ہے کہ کب کس کی روح کو نکالنا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس نے کہا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ہے۔ پہلی چیز قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری چیز بارش کا نازل ہونا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو مادہ ہے اس کے رحم میں کیا ہے۔ 6 مہینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ لگوا کے پتہ کروا لینا کوئی کمال نہیں، جب نطفے نے قرار پکڑا تھا تب بتانا کمال تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ کتنی 3 چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ اور چوتھی چیز وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی بھی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کسی بھی نفس کو پتہ نہیں کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، جا دل لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔
وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور تم میں سے کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پہ واقع ہوگی، اسے کس زمین پر موت آئے گی۔ لوگ فضاؤں اور ہواؤں میں سفر کرتے ہیں، طیارہ کرش ہوتا ہے، تمام تر حفاظتی انتظامات کے ساتھ طیارے میں بیٹھے ہوتے ہیں، فضا میں وہ طیارہ کرش ہو گیا اور ان کی ہڈیاں فضا میں بکھر جاتی ہیں، دنیا میں ان کے اثرات تک نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے کئی برس پہلے یہ فرما دیا، وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ لوگ اس دنیا میں اپنی قبریں بنائے پھرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہمارے زمانہ طالب علمی کی بات ہے، جہاں ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد محترم کا جہاں پہ گھر تھا وہاں پہ بھی مسجد تھی، چھت پہ مسجد تھی، نیچے ان کا گھر تھا۔ ان کی مسجد کے سامنے دوسری مسجد تھی، تو مسجد کے مولوی صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کھدوا کے رکھی ہوئی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے مسجد کے اس کونے میں اس قبر میں دفن کیجیے گا۔ لوگ اپنی قبریں بنوا کے رکھتے ہیں کہ مجھے یہاں پر دفن کرنا ہے۔ اب ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کو قبر وہ نصیب ہوتی ہی نہیں جو قبر انہوں نے اپنے لیے خود بنوائی ہے۔ کیوں؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم میں سے کوئی جان نہیں جانتی کہ اسے موت کہاں آئے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ بندہ دنیا میں بھاگتا ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جب ہم صبح نکلتے ہیں تو ہماری سڑک پر فیصل آباد شہر تک رستہ نہیں ہوتا، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ موٹر سائیکل والا ہے وہ کار والے کو رستہ نہیں دیتا، کار والا ہے وہ موٹر سائیکل والے کو رستہ نہیں دیتا، پیچھے سے مسافروں سے بھری بس آتی ہے، وہ اپنا رستہ مانگتی۔ ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ مجھے رستہ مل جائے، میں ان سے آگے نکل جاؤں۔ سمجھتے یہ ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں اس سے آگے نکل رہا ہوں، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنی زندگی کے سفر کے قدم کم کر رہے ہیں۔ ہم زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں نکل رہے، ہماری دوڑ جو قبر کی جانب لگی ہوئی ہے، ہم اس سمت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں۔ سالگرہ کس بات کی؟ یہ ایک ایسی ریت ہے جس کو ہم نے مٹھی میں بھرا ہوا ہے، یہ برف کا ایسا بلاک ہے جو بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی کوٹ کے، برف والا پھر بھی برف کو محفوظ کر لیتا ہے، لیکن یہ زندگی کی برف ایسی ہے، اس انداز سے یہ پگھلتی چلی جا رہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ برف پھر بھی رکھا ہوا بلاک سارا دن بوریوں کے اندر وہ شام تک کا ٹائم نکال جاتا ہے، ہماری زندگی کو تو اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پگھل اندازہ تک نہیں ہے کہ ہم کتنے موت کے قریب تر ہو چکے ہیں، اور پھر ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم نے جناب کل کے لیے کیا تیار کرنا ہے، ہمارا کل کو کیا بنے گا، ہمارے اگلے دن کا کیا بنے گا۔ کبھی اتنا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے موت کی بعد والی زندگی جو ہے اس کے بارے میں ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو ہم کامیاب ہیں، سوچ کے عمل کر لیا تو کامیاب ہیں۔ اگر یہ سوچنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں ملی تو سمجھ لیجیے ابھی تک ہم نے کچھ نہیں سوچا۔ یہ بات جو ہے کہتے پنجابی میں اساں کوئی بات تو بے کے چلے گی تیرے باجی جے تساں اپنی آخرت کا نہیں سوچیا، اپنی موت کا نہیں سوچیا، موت تو بعد قبر میں رکھن کا نہیں سوچیا، تو پھر تساں تو بے کے اپنے بال چلے گی تیرے چھامے بہ کے نہیں چلے گی تیرے، تو جنہوں نے موت کے قبر کا فکر پہ جائے انہوں نے بال چھامے بہ کے نہیں چھٹے ہو گئے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا ایک بندہ اسپیشل رکھا ہوا تھا ملازم، کہ جو اسے آئینہ دکھاتا اور اسے کہتا بادشاہ سلامت موت سے ڈرتے رہیے گا، موت سے ڈرتے رہیے گا، موت آ جائے گی، موت سے ڈرتے رہیے گا، تو دانائے ہو گئے۔ یہ بالوں میں اترتی چاندی، یہ داڑھی اور سر کے بال سفید ہوتے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ اگر کہ ہم ان کو موٹا لگا لیں، ہم
ہم ان کو لال رنگ لگا دیں، جیسے مرضی رنگ لیں، یہ داڑھی کے بعد، یہ سر کے بعد ہمیں پیغام دیتے ہیں مولوی صاحب ہن ٹائم تھوڑا رہ گیا، ہن اگے کی تیاری کر لو، ہن پیچھے نہیں مڑ کے جانا چاہیے۔ یہ بڑھاپا کسی کو نصیب ہوتا ہے، سب کو بڑھاپا بھی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے بڑھاپا آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو اس عالم نے کہا ان اللہ علیم خبیر، یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہی اللہ ہے جو جانتا بھی ہے اور تمام عالم کی خبر بھی رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا، وہ آیت جو میں نے سورۃ جمعہ کی پڑھی ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہے ہو نا، زندگی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اب جمعہ کی نماز ہوگی، جمعے کے بعد کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے جن کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ جمعے کے بعد 4 رکعات نفل پڑھ کے جائیں گے، کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ باقی ایسے ہوں گے جو زندگی کی دوڑ میں بھاگتے چلے جائیں گے، وہ انتظار میں ہے کہ خطبہ ختم ہو، مولوی صاحب 2 رکعت فرض پڑھائیں، فرض پڑھنے کے بعد ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں، دعا والے ہاتھ اپنے چہروں پر ملتے چلے جائیں، اور مولوی صاحب دعا کو ختم کریں، ہم نماز کو ختم کریں، اور یہاں پر جن کو اللہ نے توفیق بخشی، جن پر اللہ راضی تھا، وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، جن کے پاس وقت نہیں تھا، جنہوں نے زندگی کی دوڑ میں دوڑنا تھا، وہ فوراً سے لائن بناتے ہیں، قطار بناتے ہیں، اور مسجد کے دروازے پھلانگ کے باہر چلے جاتے ہیں، اور سمجھتے کیا ہیں، ہم زندگی کی دوڑ میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بھلے مانسو تم زندگی کی دوڑ میں دوڑ نہیں رہے ہو، بلکہ تم اپنی موت کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہو۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا جام ہر نفس نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر کسی بھی ذی روح کا گزارا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کبھی ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو یہ وصیتیں کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں کہ اپنی موت کی تیاری کر لو؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ موت کی تیاری کر لو۔ ہمیں تو خود کوئی کہہ دے نا، خود ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ نے مر جانا ہے۔ ایک بندے کو میں نے کہا کہ آپ کو موت آئے گی، آپ مر جاؤ گے، میں نے کہا پتہ ہے آگے سے ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کیا جواب ہوگا ہمارا اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے مر جانا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سوچیں ذرا، اللہ نہ کرے میں مرا، ایسے امیر احمد صاحب نے گل سچی کی ہے، کیا کہیں گے؟ اللہ نہ کرے مینوں موت آوے۔ یہ جواب نہیں بنتا، کیوں جی؟ تساں شیطان نال پگ وٹائیے تانوں موت نہ آوے؟ موت آئے گی، آ کے رہے گی، آپ اس موت سے نہیں بچ سکتے۔ لہذا جو آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ موت آپ کو آئے گی، آپ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، آپ اس کا شکریہ ادا کیجئے، اور اس سے یہ کہیے کہ جناب میرے لیے دعا کیجئے کہ جب میری موت آئے اللہ مجھے کلمہ طیبہ کے ساتھ موت نصیب فرمائے، موت میری ہو اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ان لوگوں کے ساتھ فرمائے جن لوگوں کو اللہ خاتمے کے ساتھ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنا بندہ اسپیشل اس لیے رکھا تھا کہ تو نے مجھے موت یاد دلانی۔ ایک روز بادشاہ آئینہ دیکھ رہا تھا۔ اب میں جب کبھی اپنی داڑھی میں یہاں پر سفید بال دیکھتا ہوں نا تو اپنی دنیا ختم نظر آتی ہے۔ یہ جو چند بال میری داڑھی میں یہاں پر سفید ہیں یہ آپ کو بھی نظر آتے ہوں گے، یہ چند بال آ گئے ہیں، اللہ نہ کرے بالوں کو رنگوانا سنت ہے، رنگوانے چاہیے، یہ حضور نصارہ کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن فیشن نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بال جو چند سفید آ گئے ہیں نا، کوئی مجھے یاد کروائے نہ کروائے، یہ بال ہر وقت ایک الارم ہے میرے لیے کہ تیرے پاس وقت اب ختم ہو چکا ہے، اور تو جو زندگی گزار رہا ہے تو بونس پہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جو سفید بال ہیں، یہ کتنے ہی سفید ریش لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ،
سر کے بال سفید ہو چکے، کئیوں نے چھپائے ہوئے ہیں، کئیوں کے واضح ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آپ جو زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی، پیسے جمع کر رہے ہیں، زندگی کا سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ آج حیران ہوتا ہوں، آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے، نہیں ہوتے تو آپ آج سے حیران ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اس زندگی کے عارضی سکون کے لیے ہر بندہ بے سکون ہوا پھرتا ہے۔ جس سے بھی دیکھو، جو زندگی کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے، بال سفید ہو چکے۔ اب یہ بالوں کی سفیدی، اس بادشاہ نے جب داڑھی کے بال سفید دیکھے نا چاند ایک، تو اس نے اپنے اس ملازم کی چھٹی کروا دی۔ ملازم کی چھٹی کروا دی۔ ملازم نے کہا جی میری چھٹی کیوں کروائی، مینو کسی اور کام لوا دیو۔ انہوں نے کہا لوا دیں گے، تیری چھٹی اس کام تو اس تو کروائی ہے، پہلا میرے کو چیز کوئی نہیں سی مینو جڑی موت یاد کرواؤں دی، آج تو بعد میری داڑھی وچ ہے جڑے بال آ گئے نا، جدوں شیشہ ویکھاں گا مینو میری موت یاد کروا دین کرن کے، مینو تیری ضرورت کوئی نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو موت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کن فی الدنیا کا انا کا غریب۔ اپنے صحابی سے انتہائی محبت بھرے انداز میں کہا، وہ بات فرمائی جو بات کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے ساتھ جھجکتے ہیں، اپنی اولاد کو یہ بات کہتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کو یہ بات کہتا ہوا شرماتا ہے، ڈرتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنے کسی شاگرد کو کہہ دوں کہ تم مر جانا ہے، مر جا کے کہتے ایمان دی موت، تو وہ گھر جا کے یہی بات بتا دے نا کہ مجھے آج قاری صاحب نے مسجد میں یہ کہا ہے کہ تم مر جا ایمان دی موت، تو ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ فوراً سے اس کے گھر سے کوئی نہ کوئی فرد میرے پاس ضرور آئے گا، اس لمحے نہ آئے، بعد میں مجھے گلی میں ضرور ملے گا، قاری صاحب تسی ساڈے منڈیاں نوں بددعا مت دیندے ہو جی۔ بددعا کیا دی ہے؟ ساڈے بچیاں نوں آندے مر جا تو، بھائی مرنا نہیں، میں تو کہتا ہوں مر جا، ایمان کی موت مر جا، ان لوگوں کی موت مر جا جن لوگوں کا استقبال اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، ان لوگوں کی موت مر جا جن لوگوں کو لینے کے لیے جنت الفردوس سے جنت کے ہرکارے آتے ہیں، ان لوگوں کی موت مر جا۔ میں نے کون سی غلط بات کی ہے جو آپ کو دکھ لگ رہا ہے؟ یا تو آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے مرنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں رہنا ہے تو اس انداز میں رہ جیسے کوئی کرایہ دار رہتا ہے۔ کتنے کرایہ دار ہیں اور کتنے ہی اس گاؤں میں، اس بستی میں اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، اپنی جگہ تو مان ہی ہو رہا ہے۔ اور ایک مومن، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جو مومن ہے، مسلمان ہے، جس کا دعویٰ اسلام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتا ہے، پھر وہ اس دنیا کے سکون کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر وہ اس دنیا کی آزادی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس نے اپنے دعویٰ ایمان کو نہیں سمجھا، اس نے اپنے دعویٰ اسلام کو نہیں سمجھا۔ اگر وہ اپنے دعویٰ ایمان اور اسلام کو سمجھ لیتا، اس دنیا کی نعمتوں کے پیچھے نہ بھاگتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کو اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیتا۔ اور قیدی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، اسے قید سے رہائی ملتی ہی تب ہے جب مالک اسے چاہیں رہا کریں، تو جب وہ رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ اور ایک مومن شخص کو رہائی ملتی ہی اس دن ہے جب اس کے پاس موت کے فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں، تب اس کی رہائی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ اور جب وہ دن ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ جو اس دنیا میں قیدی بن کے رہتے ہیں، وہ جو اس دنیا میں کرایہ دار بن کے رہتے ہیں، کرایہ دار مالکوں کے گھر کا نقصان کرتا ہے؟ کرتا ہے؟ کرایہ دار آپ کے گھر کا نقصان کرے، آپ کرایہ دار کو گھر پہ رکھتے ہیں؟ تو جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے ہی اللہ کے کرایہ دار ہیں۔ کن فی الدنیا کا انا کا غریب، اس طرح رہو جس طرح کوئی کرایہ دار ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا کوئی راہ گزر مسافر ہوتا ہے، آج یہاں پہ ہے، شاید شام کہاں ہو،
رات کہاں ہو، کل کہاں ہو، زندگی کہاں، موت کہاں، مسافروں کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دنیا میں ایسے وقت گزارو، اور مسافر ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ جب تک مسافر کا سفر ختم نہیں ہوتا مسافر بے چین رہتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی مسافر کا سفر جب ختم ہوتا ہے، منزل مقصود پر پہنچ کے ختم ہوتا ہے، اور ایک مسافر وہ جو آخرت کا مسافر ہے، ایک مسافر وہ جو اللہ کا مسافر ہے، ایک مسافر وہ جو اپنی منزل جس نے جنت کو قرار دے دیا ہے، اگر اسے اس دنیا میں سکون ہے، وہ اطمینان سے راتوں کو سوتا ہے، رات کو سوتے ہوئے ہڑبڑا کے اٹھتا نہیں ہے، فجر کی نماز کی جماعت کا اسے پتہ نہیں ہے، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کے فرائض اور ان کی تکبیر اولیٰ اور جماعت کا پتہ نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے وہ مسافر نے خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایسے ہی مسافر قرار دے رہا ہے۔ مسافر تو وہ ہے جو بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بڑا سرمایہ اس کے ہاتھ سے چھن گیا۔ ٹرین گزر جائے نا، بڑوں نے، داناؤں نے یہ بات سمجھائی ہے۔ ایک مرتبہ سندھ سے ٹنڈو آدم سے میں ٹرین کا ٹکٹ کروایا، 950 روپیہ دے کے میں نے ٹکٹ کروایا فیصل آباد کا، سیٹ لی، برتھ لیا۔ جمعہ کا دن تھا، کسی دوست نے کہا جی آپ ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا دیں، میں جمعہ پڑھانے چلا گیا۔ جمعے کے بعد وہ کھانا کھانے کے لیے لے گئے۔ اب ٹرین کا وقت تھا شاید 3 بجے، اور جنہوں نے ٹنڈو آدم کو دیکھا ہوا ہے اسٹیشن کو انہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ ٹنڈو آدم کا جو اسٹیشن ہے اس سے مشرقی جانب ایک بستی ہے چھوٹی سی، اسے کہتے ہیں گوٹھ خیر محمد۔ اس گوٹھ میں میرا قیام تھا، وہیں پر ساتھ ہی آگے ایک مسجد تھی، وہاں پہ جمعہ پڑھانے کے بعد کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے بندے نے مجھے موٹر سائیکل پر اپنے ساتھ بٹھایا، تو میں اسٹیشن سے پہلے پھاٹک پر آیا تو ٹرین گزر چکی تھی، میری آنکھوں کے سامنے میری ٹرین گزر رہی تھی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، مجھے مزید 1000 روپیہ خرچ کرنا پڑا اگلی ٹرین پر، اور ذلت اٹھا کے میں اپنی منزل پہ پہنچا۔ اب آپ ذلت اٹھا کے اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ اپنی مقررہ گاڑی پر سوار ہو کے پہنچنا چاہتے ہیں؟ کیوں جی؟ ذلت اٹھانا بہتر ہے کہ مقررہ وقت پر پہنچنا بہتر ہے؟ یقیناً مقررہ وقت پر اور باسہولت سفر کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچنا بہتر ہے۔ تب ایک بزرگ نے مجھ سے کہا تھا کہ کبھی بھی سفر کے دوران اپنی ٹرین جو ہے اس کے آنے سے بعد میں نہ جائیے گا، بلکہ اس کے آنے سے چاہے وہ لیٹ ہی کیوں نہ ہو، اسٹیشن پر آپ کا 15 منٹ پہلے موجود ہونا ضروری ہے۔ اور جو بندہ ہے مسافر، اس دنیا کا مسافر، وہ تو اسے چاہیے نا کہ 15 منٹ پہلے اپنے اسٹیشن پر موجود ہو۔ نہ جانے کب ملک الموت آ جائے اور کب میری روح نکل جائے اور میں اللہ کا مہمان بن جاؤں، پتہ نہیں کب میری ٹرین آ جائے اور میں اس میں سوار ہو جاؤں۔ اب میں ذلیل ہو کے نہیں جانا چاہتا، میں پرسکون جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب آپ وقت نکالیں گے، ٹائم نکالیں گے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ سے خاتمہ بالایمان مانگا کریں، یہ برکت کی گھڑیاں ہیں، رحمت کی گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں کچھ نہ مانگیے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے رمضان کے پہلے جمعے میں میں نے یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ نئے سوٹ نہ ہوں گے تو عید ہو جائے گی۔ پرانا سوٹ دھو کے پہن لو گے نا، تو پہن کے استری کر کے خوشبو لگا کے عید کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی رضا سے ہاتھ خالی ہوئے تو پھر عید نہیں ہوگی۔ پشیمان اور پریشان اسے نہیں ہونا چاہیے کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پہننے کے لیے نیا لباس اور نئے جوتے نہیں ہیں، بلکہ پریشان، پشیمان اور حیرت زدہ اسے ہونا چاہیے، غم زدہ اسے ہونا چاہیے کہ جس نے پورا مہینہ گزار دیا، عید کے کپڑے تو بنا لیے، عید کے پہناوے تو بنا لیے، سب کچھ تیار کر لیا، لیکن اس پورے مہینے میں اسے ایک لمحہ بھی ایسا میسر نہ آیا جب وہ تنہائی میں بیٹھا تھا اور بیٹھ کر اس نے اللہ کے ساتھ کال ملائی تھی، اللہ سے کہا تھا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے، اور آنکھوں کے سمندر سے پانی بہہ نکلا تھا، روتا رہا تھا۔ اللہ نے جواب میں اس کی جہنم کو بجھا دیا تھا۔ اگر ایسا لمحہ میسر نہیں آیا پورے رمضان میں تو پھر معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں
نئے جوتے اور نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ کی تلاش نہ کیجیے گا، بلکہ سجدے کے لیے 2 فٹ جگہ تلاش کیجیے گا، جہاں پر آپ گھوڑی بن کے زمین پر اپنا ماتھا رکھ دیں، اپنے ناک کے ساتھ لکیریں نکال دیں۔ ہم بچپن میں ایک بات دیکھا کرتے تھے، ہمارے جو نانا حضور تھے، ہم ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، تو ان کی ایک عادت تھی، جب ہمیں سبق نہ آیا کرتا تھا یا ہم کوئی غلطی کر لیتے یا کوئی گھر کا نقصان کر دیتے، تو وہ ہمیں کہا کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ معافی مانگ، یہ نہیں کہتے تھے، یہ پرانے بزرگ جانتے ہیں، نوجوانوں کو ان باتوں کا نہیں پتا۔ وہ کہا کرتے تھے ناک نال لکیراں کڈ، کاد نال لکیراں کڈ، ناک نال لکیراں کڈ۔ جب ہم ناک کے ساتھ لکیریں نکالتے تھے تو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے ہمیں، یعنی ناک کے ساتھ لکیریں نکالنا، سجدے کی کیفیت سے دوچار ہونا، یہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اللہ کے سامنے۔ یہ بھی وہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرمائے، جس پر اللہ راضی ہو اور جسے یہ پتا ہو کہ میں دنیا میں مسافر ہوں۔ اور ایسے ہی لوگ جب ان کی موت آتی ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑی ہے، آخری جمعہ ہے، مل کے دعا کر دو، جتنے لوگ بیٹھے ہو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اپنے دامن کو وسیع کر دو اللہ کے سامنے، اور یہ دعا کر دو کہ اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہمارے پاس یہی کیفیت ہو کہ تتوفاہم الملائکہ، ان کو لینے آتے ہیں فرشتے طیبین۔ اگر آپ کو طیبین کی لذت محسوس ہو جائے نا، طیبین کا مطلب معلوم ہو جائے اور طیبین کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو پھر یقین کیجئے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس بستی میں ایک بھی بندہ بے روز نہ ہو۔ اگر ان کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ جن کا تعارف اللہ نے اپنے قرآن میں ان الفاظ میں کروایا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون السلام علیکم، وہ اللہ کے مقرب فرشتے، وہ مبارک اور پاک لوگ جب اس کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ بندہ پریشان تو ہوتا ہے، لینے والے آئے ہیں، سمن آ جائیں عدالت سے، آپ چاہے آپ کا جرم نہ بھی ہو، آپ کی رہائی کے آرڈر ہی کیوں نہ ہونے ہوں، آپ کی ضمانتیں منظور ہی کیوں نہ ہونی ہوں، تب بھی پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں سویرے عدالت سے جانا تو بڑھنا کی۔ فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، یہ دنیا میں آخرت کے مسافر بن کے رہنے والے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے مسافر بن کے رہنے والے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے موحد بندے ہیں، جن کے دلوں میں اگر گھر کیا تو رب کی محبت نے کیا، اگر ان کے دلوں میں کوئی چیز آئی تو رب کے رسول کی محبت آئی، اس کے علاوہ کسی کو انہوں نے دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ فرشتے بھی ان کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ربنا اللہ کہتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت عطا کر دی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری موت کے وقت ایسا منظر عطا فرما دے، یہ دعا کیا کریں۔ مصر کا ایک بندہ، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، نوجوانوں نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، میں نے دیکھی ہے، شرابی، کبھی بھی کسی کے مرنے سے پہلے یہ مرنے کے بعد تو بالکل بھی فیصلہ نہ کریں اچھا تھا یا برا تھا، زندگی میں بھی کسی کو برا نہ کہیں، ہمیشہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کر دے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ ہمارا کسی کے بارے میں دعا کرتے جاتا کیا ہے؟ کچھ جاتا ہے؟ جو ہم غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، رمضان کا مہینہ ہے، آخری جمعہ ہے، جو ہم غیبتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، غیبت کی جگہ اگر ہم خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں تو ہمارا کچھ گھس جائے گا، ہمارے جسم میں سے کچھ کم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہے کہ غیبت کی لذت ایسی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں صحیح کہا ہے، وہ مزہ دنیا بھر کے کسی بھی گوشت میں نہیں ہے جو غیبت کرنے میں ہے۔ ہم اس طرح غیبت کرتے ہیں، غیبتوں میں وقت گزار دیا، غیبت میں وقت گزر گیا، اب آپ اپنی آخرت کی سوچئے۔ وہ بندہ مسجد میں آیا، آ کے مولوی صاحب مسجد سے جا رہے تھے،
دعا کریں اللہ تعالیٰ علماء کو فہم اور بصیرت عطا فرمائے۔ یہ لوگ ہوتے ہی بابصیرت لوگ ہیں جو فتنوں کے دار میں، فتنوں کے حالات میں جو لوگ اللہ کے گھروں کی پہراداری کرتے ہیں اور اللہ کے گھروں میں نوکری اللہ کی کرتے ہیں، یہ اللہ کے نوکر ہیں، لوگوں کے نوکر نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ کے نوکر، اللہ کے گھر کی نوکری کرتے ہیں، لیکن اللہ اگر ان کو مزید تھوڑی سی بصیرت ساتھ عطا کر دے تو دنیا میں ان سے بہترین شخص دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ جب رات کو دعائیں کرتے ہوتے ہیں نا اپنے لیے، تو اس گناہ گار فقیر کے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اسے بصیرت عطا فرما دے، زیادہ نہیں تو بصیرت کا کچھ حصہ عطا کر دے، دانش اور فہم کا کچھ حصہ عطا کر دے کہ جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ جو ہے خیر پر ہو جائے اور اللہ اس کا اس سے راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ عید پر سوٹ بھی نہ دیں، پیسے بھی نہ دیں، کپڑے بھی نہ دیں، کچھ بھی نہ دیں، آپ آج کی رات کا کوئی لمحہ آپ جب بیدار ہو نا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے کچھ بھی نہ مانگیے گا، اگر میں آپ کو کہیں یاد آؤں تو میرے لیے آپ یہ دعا کروائیے، کیجئے گا کہ اللہ ہماری مسجد کا جو مولوی ہے اسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب فرما دے اور اسے مرتے ہوئے ایمان نصیب فرما دے۔ مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ آپ اپنی تنہائی میں میرے لیے میرے ایمان کی دعا کر دیں۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے بندہ چلا جائے اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ شرابی مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، مولوی صاحب مسجد کے دروازے پہ، چند نمازی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، اب وہ پہلی صفوں کے نمازی تھے، یہ بندہ کھڑا ہے کہتا ہے جی مجھے اندر جانے دیں۔ مولوی صاحب نے تھوڑا احتجاج کیا، نہیں یار نہیں۔ وہ ساتھ جو مولوی سے زیادہ جو ہے نا اس کے دائیں بائیں بیٹھنے والے مقتدی، ان کو علم زیادہ ہوتا ہے، شراب پیتی یا تو مسیتے جا اللہ رہ کر ہوں۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں بھگانے والے؟ ایک بندہ چل کے اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے گھر کی دہلیز پہ آ چکا ہے، آپ اس کا منہ سونگتے ہو؟ تو شرابی ہے تو اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا۔ ہو سکتا ہے اس کے دل پر کوئی چوٹ آئی ہو، اس کی زندگی کی یہ آخری نماز ہو، وہ آ گیا ہے، اسے اس کے رب کے گھر میں آنے دیں، معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کس بات میں راضی تھا۔ یہ مصری مسجد میں آ کے کھڑا ہوا، اس نے نیت کی، ہاتھ باندھ لیے، ساتھ ایک بندے کو کھڑا کرتا، کہتا میری جماعت کروا۔ کیا کروا؟ جماعت کروا۔ یہ زندگی کی آخری نماز تھی، سجدے میں گیا، پھر اسے کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا، ہمیشہ کے لیے روح پرواز کر گئی، اپنے اللہ کا مہمان بن گیا، خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو گیا۔ اللہ سے ایمان کی حالت میں خاتمہ مانگیں، ایمان کی حالت میں خاتمہ مل گیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن لوگوں کی روح اس طرح پرواز کرتی جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اور ساتھ ان لوگوں کی بات اگر نہ سنائی جائے تو بات پوری نہیں ہوتی، کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ظالم اور مشرک ہیں، کہ جن کو کبھی اللہ کی چوکھٹ پر جھکنا نصیب نہ ہوا، عید الاضحیٰ پہ اللہ کے نام کی قربانی کرنا تو کبھی نصیب نہ ہوا، سہون شریف کے نام کا بکرا پال لیا، لیکن اللہ کے نام کا بکرا کبھی زندگی میں، بکرا کیا مرغا نہ پال سکے۔ ایسے لوگ جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکہ، ان کو جب فرشتے لینے آتے ہیں، ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، فالقوا السلام وما كنا نعمل من سوء، اور پھر یہ منتیں کرتے ہیں، فالقوا السلام، فرشتوں کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وما كنا نعمل من سوء۔ اللہ اکبر، ہم ایسے نہیں تھے ہم نے برے اعمال کیے ہوں، اور ان کی روح اس انداز سے نکلتی ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، وہ جو پاک لوگ تھے، جو رب کو پسند تھے، رب کے رسول کو پسند کرنے والے تھے، اللہ کے دین کو چاہنے والے تھے، وہ مطمئن جانے، مطمئن روحیں، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ مطمئن روح، تو اللہ پر مطمئن رہا، تو نے رب کی چوکھٹ کو نہ چھوڑا، تنگی، ترشی، خوشی، غمی، زندگی میں حالات کیسے بھی رہے، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتا رہا، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کے نہ سہون والے کے در پہ گیا، نہ لاہور والے کے در پہ گیا، نہ کسی
मुल्तान वाले के दर पे गया, न किसी मूर्ति के सामने झुका, न किसी हस्ती के सामने झुका। दुनिया में अगर बड़ा समझा, अर्श वाले को समझा, उसी की बड़ाई के गुण गाता रहा। तो मुतमईन रहा। तूने सूदी कारोबार छोड़ दिए, रिश्वत की कमाइयां छोड़ दी, हेरा फेरी छोड़ दी, 2 नंबरी छोड़ दी, रब की नाफरमानी छोड़ दी। आज तेरे रब की तरफ से ऐलान है, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या, तेरे लिए अल्लाह तेरा राजी है। तू सारी जिंदगी उसकी रजा पे राजी रहा, तेरा रब कहता है वो तुझ पे राजी है। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ले जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जा तो अपने अल्लाह के बंदों में दाखिल हो जा। और ये है रूह ऐसे कर जिस्म से निकल गई जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। और एक वो है जिसकी सारी जिंदगी शिर्क में गुजर गई। अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून, जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में शिर्क है। अल्लाह की बराबरी तलाश करना, अल्लाह की ज़ात सिफात और अस्मा में अल्लाह की बराबरी तलाश करना सबसे बड़ा इस कायनात में जुल्म है। सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह की बराबरी तलाश करना है। अल्लाह की बराबरी पता क्या है? एक बड़ी मिसाल आपको दे के समझाता हूं, बात को खत्म कर देते हैं। ये इनकी रूह निकलने का जो अंदाज है वो बयान करके, ये सामने आप देखें कलाक पे लिखा हुआ अल्लाह, देखें जरा, लिखा हुआ है, ये कलाक पे अल्लाह लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। अब इसी तरह का एक अल्लाह का नाम लिखा हुआ मिलता है, उसकी अलिफ में अली है, उसकी पहली लाम में, उसकी अलिफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली लाम में अली, दूसरी लाम में हसन, तीसरी में हुसैन और चौथी में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। दबे लफ्जों में पैगाम क्या है? यही अकीदा उन लोगों का था जो कौम नूह के लोग थे, जिन पर समंदर का तूफान आया था, अल्लाह ने गर्क कर दिया था कि वो वद, सुवा, यगूस, याऊक और नसर की पूजा करने वाले, वो उनके पंजतन पाक थे। और उन्होंने पंजतन पाक को इतना उठाया, रब के मुकाबले में खड़ा कर दिया, रब को अपनी बराबरी गवारा ना हुई, रब ने इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, समंदर की लहरों के नजर कर दिया, और इनको बचाने भी दुनिया में कोई ना आए। हमें कोई उनकी पाकीज़गी और तहारत में कोई दो राय नहीं है। वो पाक लोग थे, हैं, क़यामत तक रहेंगे, लेकिन उनकी पाकीज़गी उन्हें कभी भी अल्लाह के मुकाम तक नहीं पहुंचाती। यह है अकीदा तौहीद। वो अल्लाह की मखलूक थे, अल्लाह के बराबर ना थे। और जब अल्लाह का नाम ऐसे लिख दिया तो फिर क्या समझाया? अल्लाह एक नहीं, ईसाइयों ने कहा अल्लाह 3 है, इन्नल्लाह सालिसुन व सलासा, अल्लाह 3 है। पता वो 3 कैसे करते हैं? वो कहते हैं ये एक तकोन है, एक ये और एक ये। अब ये तीनों मिलेंगे तो एक तकोन बनती है, एक लकीर के साथ तकोन नहीं बनेगी, तीनों मिल गए तकोन बन गई। अब ये तीनों ईसा और उनकी वालिदा मरियम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मिलेंगे, फिर एक अल्लाह बनेगा। तो जिन्होंने मुसलमान होते हुए, महबूब की उम्मत होते हुए अल्लाह का नाम इस अंदाज में लिख दिया, उन्होंने पैगाम क्या दिया है कि ये 5 मिलेंगे तो एक अल्लाह बनेगा। कभी कभी अपने अल्लाह की तौहीद के मुताल्लिक सोचा करें। वो अल्लाह जिसने हर चीज बगैर हिसाब के अता कर दी, कुछ ना देखा, हमारा स्टेटस, मनसब, ओहदा, हमारी नियतें, हमारे जनाब अंदर बाहर कोई चीज ना देखी, हर दुनिया की नेमत हमारे कदमों में ला करके उसने ढेर कर दी। कभी कभी अपने उस अल्लाह की तौहीद के मुताल्लिक भी सोचा कीजिए कि हमने उसकी तौहीद के लिए क्या किया है। क्या हमारे नामा अमाल में उसकी तौहीद पर इतना कामिल यकीन है कि उसके फरिश्ते हमारे पास आए और कहें तू मुतमईन है अपने अल्लाह पे, जा, तेरे अल्लाह की जन्नत तेरे लिए खुली हुई है, तू परेशान ना हो, यहां से रूह निकलेगी, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमा देगा। अब इसकी मौत आई है, मुशरिक की मौत, जालिम की मौत। फरिश्ते आए, बासितु अयदीहिम, अपने हाथों को फैलाए हुए, और इसकी रूह इसके जिस्म में छुपती है, और ये फरिश्ते कहते हैं अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जान को निकालो। क्या होगा? अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज ही तो वो दिन है, आज तुझे रुसवा करने वाला अल्लाह के पास ले जाके अजाब दिया जाएगा।
جدو مرن لگے یہ پیغام سنن لگ پینا مرن نو دل کرتا ہے۔ اللہ ایسی بات بختی سے بچائے۔ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، وجہ یہ ہے تم نے اللہ پر وہ باتیں کی جو ثابت ہی نہ تھی۔ اللہ کی برابری ڈھونڈتے رہے، آؤ پھر آج۔ اللہ اکبر۔ وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور سب سے بڑا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں اور اس کی آیتوں سے تکبر کرنے والے تھے، اور اللہ کی آیتوں کو تکبر کر کے گزر جاتے ہو، مانتے نہیں ہو، سمجھتے ہو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ ایمان پہ خاتمے کے لیے اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنا ہوگا۔ جو کہا آپ کو سمجھ آیا، کوشش تو یہی تھی سمجھ آئے، بتانے کی دو چیزیں مقصد تھی، ایک ایمان والے موحد بندے اللہ کے، ان کی جان کیسے نکلتی ہے، اور وہ جو مشرک ہیں ظالم ہیں ان کی جان کیسے نکلتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان مبارک گھڑیوں میں آپ کن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور کیسا انتخاب آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح ان لوگوں کی طرح نکلے جن کی روح مکھن سے بال کی طرح نکال لی جاتی ہے، تو پھر آج سے اپنے عقائد کو درست کر لیجئے، اپنے اللہ سے صلح کر لیجئے، اپنے اللہ کو منا لیجئے، اس کے سامنے گر جائیے، اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیجئے، اس کی ذات کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیجئے، اپنی خواہشات کو، اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنی ہٹ دھرمی کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنی برادری کو، اپنی ذات کو، ہر چیز کو اس اللہ کے لیے نچھاور کر دیجئے اور اس کی رضا پہ راضی ہو جائیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو سنایا تھوڑے وقت میں جو کہہ سکا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔